إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم۔ آج انشاءاللہ سورہ صافات کا تھرڈ رکوع پڑھیں گے ہم۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑی زبردست انداز میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس قدر وہ فرما بردار تھے، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، عاجزی کرنے والے تھے۔ یہاں شروع میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس سورت کا جو مرکزی عنوان ہے وہ ہے فرما برداری، کہ فرما بردار بننے والوں کے لیے کیا ہوگا۔ پچھلے رکوع میں بھی یہی تھا نا، فرما برداروں کے لیے کیا انعامات ہیں اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے کیا سزا ہے۔ اور فرما برداری کا جو سمبل ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے فرما بردار بنو، ایسے، اسی رکوع میں کہا ہے ایسے فرما بردار بن جاؤ جس طرح ابراہیم علیہ السلام فرما بردار تھے۔ کس قدر فرما برداری ہے، ابھی لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے پکارا نوح، نادانا ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو یقیناً کتنا اچھا ہم جواب دینے والے تھے، قبول کرنے والے تھے۔ وَنَجَّيْنَا، ہم نے نجات دی اسے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی مصیبت سے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ، اور ہم نے بنایا اس کی اولاد کو، ہم الباقین، وہی باقی رہنے والے تھے، وَتَرَكْنَا، اور ہم نے باقی چھوڑا، علیہ اس پر، فی الآخرین، پیچھے آنے والوں میں، سلام، سلام ہو، علی نوح، نوح پر، فی العالمین، تمام جہانوں میں، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین، سب نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے ہے، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں۔ ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک اس کے گروہ میں سے، لَإِبْرَاهِيمَ، یقیناً ابراہیم بھی ہے، اذ جاء ربہ، کس گروہ میں سے، یعنی اس انبیاء کی جماعت میں سے ابراہیم بھی ہیں، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آئے تھے اپنے رب کے پاس صاف دل لے کر، قلب سلیم لے کر، اذ قال لأبی، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے، وقومہ، اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، کس چیز کی تم سب عبادت کرتے ہو، افکن، کیا جھوٹے گھڑے ہوئے معبودوں کی، آلہتن، معبودوں کی، دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تریدون، جو تم سب چاہتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، تمہارا رب کے بارے میں کیا گمان ہے، کیا خیال ہے تمہارا، فما ظنکم برب العالمین، فنظر نظرة فی النجوم، پس انہوں نے دیکھا ایک نظر دیکھنا، فی النجوم، ستارے میں، ستاروں میں، فقال، پھر اس نے کہا، انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں، فتولوا عنہ مدبرین، چنانچہ وہ سب واپس چلے گئے، عنہ، اس سے، مدبرین، پیٹ پھیرتے ہوئے، فراغ الی آلہتہم، پھر متوجہ ہوا ابراہیم علیہ السلام، پھر متوجہ ہوئے الی آلہتہم، ان کے معبودوں کی طرف، فقال، اور کہنے لگے، الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو، ما لکم، کیا ہے تم کو، لا تنطقون، تم بات بھی نہیں کر رہے، بول بھی نہیں رہے، فراغ علیہم، پھر متوجہ ہوئے ان کی طرف، ضربا، مارتے ہوئے، بالیمین، دائیں ہاتھ سے، فاقبلوا الیہ یزفون، تو آئے اس کی طرف وہ سب دوڑتے ہوئے، قال، کہا انہوں نے، اتعبدون، کیا تم سب عبادت کرتے ہو، ما تنحتون، ان کی جنہیں تم سب خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، بناتے ہو، واللہ خلقکم، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا تم کو، وما تعملون، اور ان کو بھی جو تم سب عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال کی طاقت دینے والے تمہیں بھی اللہ رب العالمین ہے۔ قالوا، وہ سب کہنے لگے، قالوا بنوا لہ بنیانا، بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، فالقوہ فی الجحیم، پھر پھینک دو اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں، فارادوا بہ کیدا، چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ، کیدن، ایک چال چلنے کا، فجعلناہم الاسفلین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کر دیا انہیں سب سے نیچا، وقال انی ذاہب الی ربی، اور کہا اس نے، انی، بے شک میں، ذاہب، جانے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، ان قریب وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا، رب حب لی، اے میرے رب، حب لی، تو عطا کر مجھے، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے، نیک بیٹا عطا فرما، فبشرنا، اللہ فرماتے ہم نے خوشخبری دی انہیں، بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی، ایک صبر والے، ہمت والے، حوصلے والے بیٹے کی،
فلما بلغا، پھر جب وہ پہنچا معه ان کے ساتھ السعی دوڑنے کی عمر کو، قال تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے یا بنیا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام بے شک میں دیکھتا ہوں فی المنام خواب میں، انی اذبحک کہ بے شک میں ذبح کر رہا ہوں تجھے، فانظر پس تو دیکھ، ماذا ترا تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے، قال اس نے کہا یا ابتی اے ابا جان، افعل آپ کر گزریے، ما تؤمر جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی ان قریب ضرور آپ پائیں گے مجھے، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین صبر کرنے والوں میں۔ فلما اسلم، اللہ فرماتے پھر جب وہ دونوں فرما بردار بن گئے، یہ ہے فرما برداری، جب دونوں فرما بردار بن گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور لٹا دیا انہوں نے اسماعیل کو پیشانی کے بل، وَنَادَيْنَا اس وقت ہم نے پکارا، یا ابراہیم اے یا ابراہیم اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بڑی آزمائش تھی جس سے ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، وفدینا اور بدلے میں دیا ہم نے ان کو بذبح عظیم ایک ذبح عظیم، اسماعیل کے بدلے میں ایک مینڈا عطا کیا جو ذبح عظیم ہے، جو قیامت تک کے لیے اس یاد کو جو ہے تازہ کیا جائے گا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم نے چھوڑ دیا اس کو پیچھے آنے والوں میں بھی، سلام ہو تجھ پر اے ابراہیم، کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، وبشرناہ باسحاق اور ہم نے خوشخبری دی انہیں اسحاق کی، نبیًا کہ جو وہ نبی ہوں گے، من الصالحین نیک لوگوں میں سے، وبارکنا اور ہم نے برکت نازل کی علیہ اس پر، وعلی اسحاق اور اسحاق پر بھی، ومن ذریتہما اور دونوں کی اولادوں میں سے بھی، محسن کوئی نیکی کرنے والے ہیں، وظالم لنفسہ مبین اور کوئی اپنے نفس پر واضح ظلم کرنے والے ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ شروع میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا، کب پکارا؟ کہ جس وقت قوم کو دعوت دے دے کر آخری مرحلہ پہنچ چکا تھا، 900 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے اور دعوت دی ہے، اور جب قوم نہ مانی تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا، رب لا تذرنی فردا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑ دو، لا تذر علی الارض زمین پر ایک بھی باقی نہ بچا، من الکافرین ان کافروں میں سے، دیارا ایک گھر بھی باقی نہ بچا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اللہ اگر تو نے ان کو باقی چھوڑا نا، یضلوا عبادک یہ تیری باقی مخلوقات کو بھی گمراہ کریں گے، انہوں نے اب ایمان نہیں لانا۔ تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں ہم نے نعم المجیب، کتنا اچھا ہم نے جواب دیا، یعنی ان کی پکار پر ہم نے پھر ان کی کیسے مدد کی، کتنی اچھی مدد کی، بڑی اچھی مدد کی، فلنعم المجیبون کتنا اچھا ہم جواب دینے والے تھے، کتنی اچھی ان کی ہم مدد کرنے والے تھے، ان کی نصرت کرنے والے تھے، ان کی دعوت پر، ان کی پکار پر کس طرح ہم نے ان کی پکار کو سنا اور پھر ان کی مدد کی، فلنعم المجیبون کتنا اچھا ہم جواب دینے والے، کتنا اچھا ان کی دعا کو سننے والے تھے، ونجینا ہم نے پھر کیا کیا، نجات دی انہیں بھی، واہلہ اور ان کے اہل کو بھی، من الکرب العظیم ایک بہت بڑی آزمائش سے، بہت بڑی آزمائش سے ان کو بھی بچا لیا اور ان کی اولاد کو بھی بچا لیا۔ وہ بڑی آزمائش کیا تھی کہ ساری قوم کو ڈبو دیا گیا، پانی میں غرق کر دیا گیا، طوفان جب آیا آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی نکلا اور سارے کے ساری قوم کو اس پانی میں ڈبو کر اللہ نے غرق کر دیا، صرف وہ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے، وَنَجَّيْنَاهُ انہیں بھی بچا لیا، وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیا، من الکرب العظیم ایک بہت بڑی آزمائش سے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ اور انہی کی اولاد کو ہم نے باقی رکھا، جو بھی باقی بچے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے نا، کہ دوبارہ جو نسل چلی، آگے جو لوگ چلے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہی نسل سے تھے، ان کی ہی قوم سے تھے،
سلام علی نوح، سلام ہو نوح پر، فی العالمین جہان والوں میں، پوری کائنات میں نوح علیہ السلام کو پر سلامتی ہو اور ان کو سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، فرما اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ احسان کسے کہتے ہیں آگے بھی آئے گا، ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس قدر خوبصورتی میں کرنا، پرفیکشن میں کرنا کہ وہ دیکھنے میں لگے کہ کمال ہو گیا ہے۔ اس قدر اللہ کی فرما برداری کرنا کہ اس فرما برداری میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص، کوئی عیب وہ نہ باقی بچے، کمال درجے کی فرما برداری ہو، اس کو کہتے ہیں احسان کا درجہ۔ انا کذالک نجزی المحسنین، جو احسان کرنے والے ہوں، جو اللہ کی فرما برداری اس قدر کرنے والے ہوں، اللہ فرماتے ہیں ہم پھر ان کو بدلہ بھی اسی طرح عطا کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، نوح علیہ السلام بھی بے شک وہ ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر بعد والوں کو ہم نے، نوح علیہ السلام کو اور ان کی ماننے والوں کو ہم نے بچا لیا، کشتی پر سوار کر لیا، اور باقی جو بچے تھے ہم نے ان سب کو پھر غرق کر دیا پانی میں۔ ثم اغرقنا الآخرین، باقیوں کو ہم نے پانی میں پھر غرق کیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک اس گروہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی شیعہ اصل کہتے ہیں جماعت کو، یا ایسی جماعت جو منتشر ہو جائے، آگے نسل جو چلے، اس کو بھی اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اشاعت، اشاعت کسی چیز کا پھیل جانا، خبر جب پھیلے اس کو اشاعت کہتے ہیں، یعنی جب قوم پھیل جائے، جب قبیلہ پھیل جائے، اسی کی نسل میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام، تو سام کی نسل سے انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اور آگے قوم عاد اور قوم سمود بھی انہی کی، یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ان کی نسل سے تھیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم لے کر آئے، فرما بردار دل لے کے آئے، اللہ کو یہ فرما بردار دل چاہیے، قلب سلیم۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ یکسو ہو کر فرما برداری کرنے والے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے اور اللہ کے تابع دار تھے۔ وہ قلب سلیم لے کے آئے تھے، اللہ کے پاس فرما بردار دل لے کے آئے تھے۔ قلب سلیم کیا ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوئی بغاوت نہ ہو، جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں، جو رب کی منشا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس حکم پر سر تسلیم خم ہو، جو بھی اللہ نے حکم دیا وہ ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، اب دیکھیں پوری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مختصر انداز میں نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح قلب سلیم وہ لے کے آئے تھے، وہ فطرت سلیمہ پر جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اسی قلب نے، اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں اور معاشرے میں پیدا ہوئے، وہاں پر پہلے کسی پیغمبر کی کوئی دعوت نہیں ہے، کوئی فرما بردار نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، سارا معاشرہ ہی کفر پر اور شرک پر جو ہے وہ اڑا ہوا ہے۔ باپ خود بت گر ہے، بت بنانے والا ہے، بت تراش کر بتوں کو بیچتا ہے، اور ساری قوم کوئی ستاروں کی پجاری ہے، کوئی سورج کی پجاری ہے، کوئی انہیں بتوں کی پجاری ہے، سب جو ہے وہ شرک پر اڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قلب سلیم جو دل فطرت پر تھا، جو دل اللہ کو پہچان چکا تھا، اسی دل نے، اسی فطرت نے دیکھا، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، اس کائنات کو دیکھا، نباتات کو دیکھا، معدنیات کو دیکھا، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پہچانا کہ کون ہے، کہ یہ سورج رب ہو سکتا ہے، یہ ستارے رب ہو سکتے ہیں، کوئی ہے نا طاقت جو طاقت اس کائنات کو چلا رہی ہے خود سے، یعنی اس دل میں جو اللہ نے فطرت سلیمہ رکھی تھی اسی سے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اذ قال لأبی، پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب پہچان لیا، وہ اس ایمان آ گیا دل میں، وہ نور آ گیا دل میں، اللہ نے جو اللہ اندر نور رکھا ہے نا، وہ نور، اسی نور سے پہچان لیا، اس فطرت سلیمہ سے اس کائنات کو پہچان لیا کہ کوئی ہے اس کا کریٹر، کوئی ہے بنانے والا، اور وہ ایک اللہ ہے۔ اذ قال لأبی، پھر اپنے ابو کو بھی اور اپنی قوم کو بھی دعوت دی، ماذا تعبدون، ان کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ ابتدا ہے نا، گھر سے ہی دعوت دی، باپ کو دعوت دی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سورہ انبیاء میں بھی پڑھا آئے ہیں
کہ باپ کو کہا تھا کہ ان کی عبادت کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، نہ یہ بول سکتے ہیں، یہ نہ یہ دیکھ سکتے، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ کسی قسم کے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کے علاوہ یہ جھوٹ جو تم نے خود گھڑے ہیں انہی کی تم عبادت کرو گے؟ فما ظنکم برب العالمین، اپنے رب کے بارے میں، وہ رب العالمین جو تمہیں پیدا کرنے والا، جو پالنے والا، جو طاقت دینے والا، جو پوری کائنات کو بنانے والا، سورج چاند ستارے سیارے جس کے حکم سے چلتے ہیں، جس نے بولنے کی طاقت دی، جس نے تمہیں کھانا سکھایا، جس نے چلنا سکھایا، جس نے بولنا سکھایا، جس نے دیکھنا دیا، جس نے سننا دیا، جس نے تمہارا پورا جسم بنایا، تمہارے باپ دادا کو بنایا، فما ظنکم، اپنے اس رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، کیا خیال ہے تمہارا اپنے اس رب کے بارے میں؟ فما ظنکم برب العالمین، یہاں پر ہمیں بھی ایک خطاب ہے کہ ہمارا اپنے رب کے بارے میں کیا گمان ہے، اپنے رب کے بارے میں کس طرح کا گمان ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا بھی سوچے گا میں ویسے کر دوں گا۔ تو اللہ کے بارے میں ہمیں اچھا گمان ہونا چاہیے نا، اللہ بہتر کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، انسان ہے زندگی میں جو ہے اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، کبھی پریشانی آ گئی، کبھی کوئی مشکل بن گئی، پھنس گیا، یہ کیوں آتی ہیں کہ انسان کو پتہ چلے کہ تو ہی سب کچھ نہیں ہے، تجھے دوسروں کی بھی ضرورت ہے، تجھے سب سے زیادہ اپنے مالک کی ضرورت ہے، اس کے سامنے تو نے جھکنا ہے، اس کے سامنے عاجز بننا ہے، اس کے سامنے رکوع کرنے ہیں، سجدے کرنے ہیں، کبھی مالی پریشانی، کبھی گھریلو پریشانی، کبھی خاندان اور اولاد کی پریشانی، یہ کیوں بنتی رہتی ہیں؟ تاکہ انسان اپنے رب کی طرف جھکے۔ اور ان پریشانیوں میں مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ فما ظنکم، اپنے رب کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا، اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی۔ وہ جو ہزاروں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، جو انسان کو کبھی، جس کا بنایا ہوا ہے انسان، لیکن اپنی ماں کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں کہ ماں ہمارے لیے برا سوچے گی، ہمارا باپ ہمارے لیے غلط فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ کرنے والی، آپ دیکھیں نا، ہماری ماں وہ فیصلہ کرنے والی ہمارے بارے میں، وہ کیسا فیصلہ کرے گی؟ ماں سے ہزاروں گنا زیادہ محبت کرنے والا رب ہے ہمارا، اس نے ہمارے بارے میں اگر کوئی کڑوا فیصلہ کر دی ہے نا، تو اس ماں کی اسی دوائی کی طرح ہے، جب بچہ بیمار ہوتا ہے نا تو ماں دوائی دیتی ہے نا، صحت کے لیے مفید ہوتی ہے، اسی طرح کڑوا فیصلہ بھی رب کا ہمارے لیے فائدے میں ہوتا ہے۔ ان پریشانیوں سے نکل کر، ان مشکلات سے نکل کر ہم نکھر جاتے ہیں، ہمارے جو ہے عیب دھل جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے اور قریب ہو جاتے ہیں ہم۔ یہ پریشانی اسی لیے آتی ہے۔ اقبال کا شعر ہے نا، طائر لاہوتی، بلکہ بعد مخالف سے نہ گھبرا تو اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کو۔ جو مخالف سمت ہوائیں چلتی ہیں، یہ ہواؤں سے مراد مثال تو پرندے کے دی ہے نا، لیکن ہماری جو حالات کی ہوائیں ہیں، جو معاملات کی ہوائیں ہیں، وہ جب الٹ چلتی ہیں تو کس لیے آتی ہیں؟ ہمیں اونچا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو کبھی بھی کسی بھی حال میں، کبھی کسی مشکل میں، کبھی بیماری میں، کسی پریشانی میں اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا، اچھی امید رکھنی ہے اللہ سے، اللہ بہتر کر دیں گے، اللہ اسی سے کوئی نہ کوئی خیر نکالیں۔ اب دیکھیں نا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی، پیچھے پڑ آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کو تم برا نہ سمجھو، لا تحسبوه شرا لکم، یہ تمہارے لیے برا نہیں ہے، بل هو خیر لکم، اللہ کے کوئی بھی فیصلے غلط نہیں ہوا کرتے، ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے۔ فما ظنکم برب العالمین۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن قوم کو سمجھاتے رہے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں، قوم نہ سمجھی، تو ایک دن اور انداز سے ان کو پھر سمجھانے کی کوشش کی نا۔ کبھی کبھی سمجھانے کے لیے چوٹ بھی لگانی پڑتی ہے، کبھی دماغ میں جب تک نہ لگے نا اس وقت تک عقل نہیں آتی، عقل نہیں ٹھکانے آتی۔ کئی دفعہ جب کبھی مشکلیں آتی ہیں نا، اس وجہ سے بھی آتی ہیں کہ یہ ایسے نہیں سمجھ رہا صحیح راستے سے، تھوڑے سے یعنی ڈراوے سے یا تھوڑا سا کسی کے پیار سے سمجھانے سے یہ نہیں سمجھے گا، جب تک اس کو بڑے جو ہے چوٹ نہیں لگے گی نا، اس وقت تک یہ نہیں سمجھے گا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بڑی چوٹیں بھی اسی لیے لگاتے ہیں انسان کو کہ جب تک بڑی جھٹکا نہ لگے، بڑی چوٹ نہ لگے، یہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی پیار سے نہیں سمجھ رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ذرا چوٹ نہ لگائیں۔ پھر ان کو کیا کیا کہ ایک دن پلان بنایا کہ ان کے بتوں کو ہی توڑ دینا ہے سب کو،
تاکہ پتہ چلے کہ یہ کچھ نہیں، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تمہارے مددگار کیا ہیں۔ یہ سورہ انبیاء میں پیچھے پڑھا ہے۔ ابراہیم وہ میلے کے لیے جانے لگے تو پیچھے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی آئیں، انہوں نے دیکھا ستارے کی طرف اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی نا وہ ستارہ پرست تھی، ستاروں سے قسمت بھی معلوم کرتے تھے۔ ستاروں میں دیکھ کر یعنی کوئی کام اچھا ہونا ہے، کوئی کام بگڑنا ہے تو اس سے وہ ستارے کو منسوب کرتے تھے کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پر چلا جائے تو کام اچھا ہو جائے گا، فلاں ستارہ یوں ہو جائے تو پھر کام بگڑ جائے گا۔ ستاروں سے قسمت آزمائی معلوم کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہے، کئی لوگ جو ہے ستاروں سے قسمتیں معلوم کر رہے ہیں۔ ستاروں کا یہ مقصد نہیں ہے، ابھی اسی سورہ کے پہلے رکوع میں نے بتایا ہے ستارے کس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ستاروں کا مقصد راستہ بتانا، آسمان کے لیے جو ہے زینت کا سبب بننا، اور جو سرکش شیاطین ہیں ان کو مارنے کے لیے اللہ نے یہ 3 مقصد بیان کیے ہیں قرآن میں۔ باقی یہ مقصد کہیں نہیں ہے کہ ستاروں میں جو قسمت کا حال ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مشرک قوم، ان کی حالت یہ تھی کہ ستاروں سے قسمت آزمائی کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اسی طریقے پر یعنی ان کو وہ یہ سمجھیں کہ شاید انہوں نے بھی ستارے سے دیکھ کر کچھ جو ہے وہ معلوم کیا ہے۔ ویسے دیکھا ادھر اوپر یہ ایک توریہ ہوتا ہے کہ قوم کو ان کو شک نہ پڑے کہ یہ پیچھے کیا کرنے والا ہے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ بیماری بھی اصل دل کی بیماری تھی کہ تمہارے شرک اور کفر کو دیکھ کر، ان اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھ کر میرا دل بیمار ہو چکا ہے۔ فتولوا، چنانچہ وہ سب واپس چلے گئے عنہ، اس سے مدبرین، پیٹ پھیرتے ہوئے۔ فراغ، پھر متوجہ ہوا، الی آلہتہم، ان کے معبودوں کی طرف۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام پھر کیا کیا، انہوں نے گئے ان کے معبودوں کی طرف۔ فقال الا تأکلون، ان کے معبودوں کی طرف گئے اور ان کے سامنے جو ہے وہ مٹھائیاں پڑی ہیں، شیرنیاں پڑی ہیں، کھیر پڑے ہوئے ہیں، وہ نذرانے آئے ہوئے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام دیکھا، کانفیڈنس دیکھیں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور پھر کسی سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ جو مجرم ہو، باغی ہو، لوگوں سے ڈرتا وہ ہے جو اللہ کے ساتھ جس کا تعلق اور جس کی لائن سیدھی ہے نا، وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا۔ پھر فراغ الی آلہتہم، پھر متوجہ ہوئے وہ اپنے معبودوں کی طرف اور کیا کہا، الا تأکلون، اور کھاتے کیوں نہیں ہو، کیا ہو گیا ہے؟ یہ سامنے پڑی ہیں مکھیاں اوپر بیٹھی ہوئی تمہاری مٹھائیوں پر، کھا تو لو۔ ایک مزاحیہ انداز ہے نا، کوئی ڈر نہیں ہے، کسی کا کوئی خوف نہیں، کوئی آئے گا، دیکھیں کیسا کام کر رہے ہیں ساری قوم کے جو معبود ہیں، قوم کیا کرے گی حشر آ کے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، پورے سکون کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اور جو ہے مزاحیہ انداز میں، کھاتے کیوں نہیں؟ مالکم لا تنطقون، جب بات نہیں کرتے تو کہتے کیا ہو گیا، بولتے بھی نہیں ہو، اچھا چلو پتہ کرتے ہیں تمہارا۔ پھر اٹھایا کلہاڑا اور ضربم بالیمین، زور سے مارنا چاہیے۔ یہاں یمین سے مراد کیا ہے؟ زور سے، طاقت سے، پیچھے یہ بتا چکے ہیں۔ ضربم بالیمین، طاقت سے ان کو مارنے لگے، زور سے مارنے لگے۔ فاقبلوا الیہ یظفون، مار دیا، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کی ٹانگیں کاٹ دی، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے۔ وہ آگے سورہ انبیاء میں پڑھا ہے نا، آگے پیچھے سے، اور آپس میں پھر مشورہ کرنے لگے بھی کس نے کیا ہے، تو کہنے لگے فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ ایک نوجوان ہے نا، ہے ایک نوجوان، ایک جیالہ، جو پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ باطل ہیں، یہ معبود ہیں، کبھی میں ان کا ہاتھ دیکھوں گا، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کام لگتا ہے آج پھر اسی کا ہے، اس نے کام کر دکھایا۔ بلایا گیا ان کو، قال الا تعبدون ما اتعبدون ما تنحتون، اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کو، وہ پیچھے سورہ انبیاء میں بھی پڑھا ہے، پہلے کہا تھا کہ اس بڑے نے کیا ہے، جب انہوں نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے، یہ بولتے تو ہے نہیں، دیکھتے تو ہے نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم، پھر تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، انہی کی عبادت کرتے ہو، واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جو تم کرتے ہو اللہ نے تمہارے اعمال کا بھی مالک اللہ ہے، تم اپنی طرف سے بنا کر ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو۔ قالوا بنوا لہ بنیانا، انہوں نے کہا ایک عمارت بناؤ، بہت بڑا محل بناؤ، آگ تیار کرو، ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو اس میں، فارادوا بھی کیدا، اللہ فرماتے انہوں نے ایک چال چلی میرے بندے کو جلانے کی، ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اللہ نے آگ سے بچا لیا، نکال لیا، جب باہر نکلے آگ سے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی قوم نہ مانی، اسلام نہ لائی،
تو ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے اس قوم کو چھوڑ کر، اس وقت دعا مانگی، اللہ اب مجھے بیٹا تو دے دینا، ایک بیٹا دے دے کہ وہ بھی میرے مشن کا وارث بنے گا، کوئی میری دعوت کو ماننے والا نہیں ہے۔ ذاہبن، اب جب جا رہے تھے آگ سے نکل کر، قوم نے پوچھا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ باپ نے تمہیں اپنی حویلی سے نکال دیا، قوم جو ہے دشمن بن گئی، پورا ملک تمہارا مخالف ہے، آگ میں ڈال دیا، تم بچ گئے، اب جاؤ گے کہاں سے، کہاں رہو گے؟ ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، جس رب کے لیے میں نے گھر چھوڑا تھا اسی رب کی طرف جا رہا ہوں، جس رب کے لیے میں نے بتوں کو توڑا تھا اسی رب کی طرف جا رہا ہوں، جس رب کے لیے میں آگ میں کود گیا تھا اسی رب کی طرف جا رہا ہوں، جس رب نے مجھے آگ سے بچا لیا تھا میں اسی رب کی طرف جا رہا ہوں۔ آج ہمیں بھی کوئی پوچھے تو کہاں جا رہے ہو، ہم بھی کہیں نا ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں۔ کون تمہیں بچائے گا، ہم کہیں ہمارا رب ہمیں بچائے گا۔ کون تمہیں ان پریشانیوں سے نکالے گا، ہم کہیں ہمارا رب ہمیں نکالے گا۔ کون تمہارے ساتھ ہے پوری قوم تمہاری مخالف ہے، برادری مخالف ہے، حالات مخالف ہیں، اسباب نہیں تمہارے پاس، کیا کرو گے؟ تو ہم کیا کہیں؟ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ وہ یہی تسلی دی تھی نا اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اما خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں پوری کائنات میری مخالف ہے۔ لوگ بھی کہتے تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے، بڑے بڑے سردار کہتے تھے محمد کیا کام کرنے لگ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کس کام میں پڑ گئے ہو؟ پوری قوم مخالف ہے، پوری دنیا تمہاری مخالف ہے، کوئی تمہاری تائید کرنے والا نہیں، کون تمہاری بات کو جو ہے مانے گا اور تسلیم کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سنتے رہتے اور پھر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہتے تم کہتے ہو پوری دنیا میری مخالف ہے، آسمان والا میرے ساتھ ہے، وہ رب میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہو وہ اکیلا نہیں ہوا کرتا، پوری کائنات مخالف اور کائنات کا بنانے والا وہ تو ہمارے ساتھ ہے نا، وہ میرے ساتھ ہے۔ ذاہب الی ربی، میں اپنے اسی رب کی طرف جا رہا ہوں جس رب نے مجھے بچایا، جس رب نے مجھے پیدا کیا، جس نے جینا سکھایا، جس نے سانسیں دی، جس نے قوت طاقت دی، اختیار۔ وہ مجھے گھر نہیں دے گا کیا؟ وہ جگہ نہیں دے گا؟ سیہدین، وہ مجھے بتائے گا کہاں جانا ہے۔ تم پوچھتے ہو کہاں جاؤ گے، مجھے بھی نہیں پتا کہاں جا رہا ہوں، وہ بتائے گا نا، جس نے پیدا کیا، جس نے یہ قدم اٹھانے کی طاقت دی ہے، وہ بتائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اسی رب سے پوچھیں، جب پھنس جائے نا، جب مشکل آئے، کاروباری مشکل آئے، خاندانی مشکل آئے، اولاد کی طرف سے پریشانی آئے، رشتہ داروں کی طرف سے آئے، کوئی بھی مشکل آئے، پھنس جائیں، اپنے رب کے پاس جائیں اپنے رب کے پاس، استخارہ کریں، دعا مانگیں، ندامت کے آنسو بہائیں، گناہوں پر معافی مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ اسے مہیا کرتے ہیں، وہ راستہ دے گا۔ اس وقت پھر دعا کی رب حب لی من الصالحین، اللہ نے ایک بیٹا دے دے، رب حب لی من، آج جس کا بیٹا نہیں ہے نا دعا یاد کر لو، دعا بیٹا نہیں ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں پڑھو، رب حب لی من الصالحین، اللہ نے ایک بیٹا دے دے، اللہ فرماتے ہیں ہم فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حلم والے، حوصلے والے، صبر والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معه السعی، اب اگلا امتحان آ گیا ابراہیم پر، کتنے امتحان ہیں، کتنے، گھر چھوڑنے کا امتحان ہے، آگ میں جانے کا امتحان، اپنی جان کو آگ میں پھینک دیا، اور پھر بیٹا نہیں تھا، بیٹا ملا ہے، تو اب اگلا امتحان، بیٹا دینے کے بعد فوراً امتحان یہ ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ ابراہیم اپنے بیٹے کو اٹھاؤ، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، سورہ ابراہیم میں پیچھے پڑھا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو اٹھاؤ اور اٹھا کر غیر زرعی زمین میں، ویران جنگل ہو، سنسان وادی ہو، وہاں پہ جا کے اپنے بچے کو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اف نہیں کیا۔ کتنی بڑی فرما برداری ہے، کتنی بڑی فرما برداری ہے، کون کر سکتا؟ ذرا تصور کریں، یہ فرما برداری ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم بچے کو اٹھاؤ، بیوی کو بھی ساتھ لو اور جاؤ دور، نکل جاؤ جہاں پر کوئی انسان، واد غیر ذی زرع، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے، وہاں پر پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، سنگلاخ، سنسان وادی ہے۔ آج بھی جائیں نا آپ، اللہ تعالیٰ لے جائیں، آپ میں سے کئی گئے ہوں گے، اللہ بار بار لے جائیں ان گھروں پر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہے نا، اس جگہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے نا، جب دل میں آتی ہیں وہ جگہیں، ایمان تازہ ہو جائے تو بندے کا دل کرتا ہے بار بار وہاں جانے کا، اللہ پھر لے جائے وہاں پر۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت تھی کہ اللہ نے ان پہاڑوں اور پتھروں میں بھی انسانوں کے لیے محبت رکھ دی ہے۔
آج ان پہاڑوں کو جا کے دیکھیں نا، ان پتھروں کو جا کر دیکھیں، تو آج بھی ڈر لگتا ہے. اگر وہ پوری بڑی بڑی عمارتیں وہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ پہاڑ تھے صرف خالی، ڈراؤنے بلیک پہاڑ، اور کوئی ان پر جو ہے سایہ دار درخت نہیں ہے، کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کس قدر ایمان تھا ابراہیم کا اور ہاجرہ کا. چھوڑ دیا وہاں، بیٹے کو چھوڑ دو اور پھر بات بھی نہیں کرنی، بولنا بھی نہیں، اپنی بیوی کو بتانا بھی نہیں. چھوڑ کے واپس جا رہے تھے، اما ہاجرہ کو بٹھایا گود میں، جو ہے ابراہیم کو سلایا اور خود جا رہے ہیں. اما ہاجرہ نے اٹھایا اپنے بچے کو، نیچے رکھا اور دوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار کو تھاما اور کہا ابراہیم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو ننھے اپنے معصوم بچے کو تو سزا نہ دو نا، غلطی مجھ سے ہوئی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں فرما بردار بیوی یہ ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں. وہ سوچ رہی ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میرے شوہر مجھ سے ناراض ہیں، نانا ہیں، کہتی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتی ہوں، اگر مجھے سزا دینی ہے اس معصوم کو تو نہ دو نا، اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا قصور ہے. پھر کہتی ہیں اللہ امرا کا بہذا، ابراہیم بولتے بھی نہیں ہو، پتا تھا نا میرا شوہر جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا. پھر پوچھا اللہ امرا کا بہذا، ابراہیم بتاؤ، اتنا تو بتا دو بس، کیا اپنی مرضی سے یہاں اس صحرا کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہو یا رب کی مرضی پر؟ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ امرنی بہذا، ہاجرہ اپنے معصوم بچے کو، اپنی جوان بیوی کو اس صحرا کے حوالے اپنی مرضی سے کون کر کے جاتا ہے؟ اللہ امرنی بہذا، مجھے میرے مالک نے، مجھے میرے پیدا کرنے والے نے، میرے رب نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ دوں. پھر ہاجرہ کا بھی امتحان ہوا، وہ بھی فرما برداری کی انتہا پر. اما ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم پھر رو کیوں رہے ہو؟ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ، جو رب ہمیں بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں جو رب بیٹا دینا جانتا ہے نا، وہ رب اس صحرا میں، اس ویران سنسان بیابان جنگل میں اللہ اس بچے کو بچانا بھی جانتا ہے. تم جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ. پھر تمہاری ضرورت، چلے گئے ابراہیم. اب دیکھیں اما ہاجرہ کا جو اللہ پر، ابھی پیچھے پڑا نا فما ظنکم برب العالمین، رب کے بارے میں کیا گمان ہے تمہارا؟ وہ رب کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ وہ چھوڑ دے گا تمہیں اکیلا؟ وہ مرنے کے لیے چھوڑ دے گا تمہیں ان صحراؤں میں؟ جس نے پیدا کیا تھا وہ ان پریشانیوں میں تمہیں بکھرنے دے گا؟ اپنی زندگی کو سامنے لا کر دیکھیں، یہ رب نے پیدا کیا، یہاں تک جو کچھ دیتا رہا، تمہیں پیدا کیا جب تم دودھ نہیں پی سکتے تھے، تمہارے لیے کس کس خوراک کا انتظام کیا. ماں کے دل میں ممتا نہ ڈالی ہوتی تو تمہیں کون جو ہے، تم چیختے رہتے، تمہیں کوئی دودھ ہی نہ پلاتا، چیخ چیخ کر ہی مر جاتے. جس رب نے سارے انتظامات کیے ہیں، یہاں تک پہنچا دی ہے، اب وہ آگے تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا؟ ان پریشانیوں کی وادیوں میں تمہیں بکھرنے دے گا؟ کیا خیال ہے تمہارا اپنے رب کے بارے میں؟ فما ظنکم، جب اما ہاجرہ کی امید اپنے رب کے بارے میں، ایمان اور اعتماد اتنا تھا کہ ابراہیم جاؤ، ہمارا رب اذن لا یضیعن اللہ ابدا، حدیث کے لفظ ہیں، اما ہاجرہ نے کہا تھا اذن لا یضیعن اللہ ابدا، ابراہیم جاؤ، ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اما ہاجرہ کے دل میں کیا ہوگا؟ صرف اتنا ہی ہوگا نا کہ اللہ بچا لیں گے ہمیں. کہیں یہ گمان ہوگا کہ اللہ رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے قدموں کے نشانوں کو بھی اللہ اپنی عبادت بنا دے گا. اللہ نے اما ہاجرہ کے قدموں کے نشانوں کو بھی اپنی عبادت بنا دیا ہے. کہ وہ امید تھی اپنے رب پر، اعتماد تھا اپنے رب پر، کہ اما ہاجرہ جن قدموں پر دوڑی تھی، کوہ صفا پر چڑھی، کس لیے چڑھی؟ اللہ کی فرما برداری میں. کہیں سے کوئی مجھے قافلہ نظر آ جائے، اپنے بچے کے لیے میں پانی لے لوں، کہیں سے کوئی دھواں اڑتا ہوا نظر آئے، پتہ چلے وہاں آبادی ہے، جاؤں، اور وہاں سے کچھ. پھر دوڑی نیچے آئیں کہ میرے بچے کو کوئی اٹھا نہ لے، کوئی جنگل کا درندہ نہ اٹھا لے. وہاں سے پھر دوڑ گئی دوسری پہاڑی پر. اللہ نے ان پہاڑیوں پر نشان لگا دی، ان قدموں پر. آج ہزاروں روپے، لاکھوں روپے لگا کے جانے والا حاجی، وہ نشان لگے ہیں وہاں پر، گرین لائٹیں لگی ہیں وہاں پر. نہ دوڑے اسی انداز میں نہ دوڑے. اللہ کو پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا حج بھی قبول نہیں ہے، اس کا عمرہ بھی قبول نہیں ہے. جو ان قدموں کے نشانوں پر ویسے نہ دوڑے. وہ دوڑنا عبادت ہے. جو دوڑ اما ہاجرہ نے
اللہ کی فرما برداری ملے گا. ہم بھی ویسے فرما بردار بنے. اور پھر یہ امتحان یہیں پہ ختم نہیں ہوا، تھوڑا سا پانی کا چشمہ اللہ نے نکال دیا. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام وہاں رہنے لگے، کچھ عرصہ گزر گیا. بلغ معہ السعی، اسماعیل علیہ السلام اب دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے، اب چلنے پھرنے کو. اللہ نے خواب میں دکھایا ابراہیم، ہائے ہائے فرما برداری کی انتہا دیکھیں. انی ارا فی المنام، ابراہیم کو اللہ نے خواب میں دکھایا، کہا ابراہیم تیرے جس بچے کو عرب کا صحرا ختم نہیں کر سکا نا، چھری اٹھاؤ، اپنے ہی ہاتھوں سے اس بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دو. ابراہیم نے اف بھی نہیں کیا. یہ نہیں کہا اللہ بڑھاپے میں بیٹا صحراؤں کے حوالے کرنے کے لیے میں نے مانگا تھا، اب چلو بچ بھی گیا ہے تو اب اپنے ہاتھوں سے کون ایسے کرتا ہے. نہیں، فرما بردار ہے. آئے اپنے بچے کو دیکھا، ملے، بوسے دیے، پیار کیا. لیکن کئی دنوں کے بعد اپنے بیٹے کو ملے. یہ محبت تو وہ جان سکتا ہے نا، وہ باپ وہ تڑپ رکھ سکتا ہے جس کا بچہ ہو اور وہ دور رہا ہو. کئی دنوں کے بعد وہ ملا ہو، کس قدر. اور پھر بچہ جب چھوٹا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے نا، اور وہ باتیں بھی کرتا ہو اپنی توتلی زبان میں، تو باپ کے دل میں، ماں کے دل میں کتنی محبت پیدا ہوتی ہے اپنے اس بچے کے لیے. اور معصومیت پر کتنا ترس آتا ہے. دوڑ دھوپ کی عمر، اب کچھ کام کاج کی عمر کو پہنچا ہے تو آئے اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی، اے بیٹے مجھے خواب ہے، اللہ نے حکم دیا. بیٹے کو بھی پتا ہے کہ میرے ابا کا خواب اللہ کا حکم ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا فانظر ماذا ترى، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیرا کیا خیال ہے، فانظر ماذا ترى، تو کیا کہتا ہے. اب یہاں پر بھی جو ہے ایک بک ہے ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی حفظ اللہ تعالی، بڑی زبردست بک لکھتے ہیں وہ. ان کے بلکہ ایک کتابوں کا ایک سیٹ ہے پورا. اگر آپ نالج میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ان کی یہ ساری کتابیں لیں آپ. بڑی زبردست انداز میں، بڑی ترتیب کے ساتھ ان کی کتابیں لکھی ہوتی ہیں. ان کی کتابوں میں ایک کتاب ہے ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد. بحیثیت والد، ہر والد کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے، ہر ماں کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد، ہمارے لیے ان کا کردار کیسے ہے. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے نا، بحیثیت والد دیکھیں تو کامل ہیں ابراہیم علیہ السلام، بحیثیت بیٹے کے دیکھیں تو کامل ہیں ابراہیم علیہ السلام، بحیثیت شوہر کے دیکھیں تو کامل ہیں ابراہیم علیہ السلام. زندگی بڑی زبردست نمونہ ہے. تو بحیثیت والد کے انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ اولاد پر اپنا حکم، چاہے اللہ کا حکم ہے، سونپا نہیں ہے، مسلط نہیں کیا ہے. کیا کہا ہے؟ مشورہ لیا ہے. ہمیں بھی چاہیے اولاد سے مشورہ لیں. اللہ کا حکم ہے بتائیں، لیکن زبردستی تو نہیں منوا سکتے نا. پیار سے تربیت ایسی ہو، اپنا کردار ایسا ہو کہ اولاد بھی دیکھے ہمارے والدین کس قدر اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ بھی ویسے بنے. ٹھیک ہے. اور پھر اولاد کو کسی بھی معاملے میں مشورے دینا چاہیے. اس کو مشورے کی گنجائش ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے اولاد سے، ٹھیک ہے نا. تو اس پر اس غلطی کو بھی سمجھانے کے لیے حلم ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، اور اپنی اولاد سے مشورہ بھی کرتے رہنا چاہیے. کسی بھی معاملے میں ان سے مل جل کر دیکھیں نا. جب بڑے ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ دوستانہ ماحول ہو کہ وہ اپنے مشورے تمہارے ساتھ شیئر کریں، اپنی باتیں تمہارے ساتھ. یہ کہ معاشرہ ان کو دوست بنا لے اور غلط راستے پر لے جائے، اس سے پہلے ہم خود ان کو اپنا دوست بنائیں تاکہ وہ اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. ٹھیک ہے نا. زندگی کے ان ماحول میں کس قدر ماحول جو ہے وہ بن چکا ہے. آپ اپنے دل کی باتیں، چاہے باپ ہے یا ماں ہے یا گھر میں کوئی بڑا ہے، کوئی ایسا ہو ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ کے بچے کھلے دل کے ساتھ اپنی ساری باتیں شیئر کر سکیں، تاکہ کل کو اللہ نہ کرے ان پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی بنتی ہے، پھر ایسے وہ جو ہے چھپتے نہ پھریں یا کرتے نہ پھریں، یا کسی اور کو ساتھ وہ شیئر کرنے کی بجائے کہ وہ ان کو غلط راستے پر پھر لے جائیں یا ان کو مس لیڈ کریں، ان کو پھر بلیک میل کرتے رہیں. اس سے بہتر ہے نا کہ گھر میں کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ ان کی دوستی ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، اپنے دل کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو. ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہے، بڑی بہن ہے، کوئی بھی ہے، گھر کا بڑا ہے، تاکہ وہ اگر کوئی مشکل بن گئی ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، تو وہ اپنی باتیں شیئر کر سکیں. تو یہ تبھی ہوتا ہے جب والدین سوائے صرف اپنا حکم مسلط کرنے کے بجائے ہر کام میں مشورہ بھی لے لیں. چاہے چھوٹے بھی ہیں نا بچے، تب بھی آپ کوئی نہ کوئی کام میں یہ ہے، یہ آپشن ہے، یہ آپشن ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بچے اگر مشورہ میں وہ غلط دیں، پھر ان کو بتا دیں، ان کو کہیں کہ آپ کا مشورہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ کمی ہے، یہ اس میں نقص ہے، اس میں یہ نقصان ہو سکتا ہے.
اور اس کے مقابلے میں یہ جو کام ہے یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اپنی اولاد کے حوالے سے بڑے زبردست پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ جو لوگ اپنی اولاد کے سارے فیصلے خود کرتے رہتے ہیں نا، وہ اولاد بڑی ہو کر پھر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، اپنے سر پہ پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے، ہر وقت پھر والدین کے محتاج ہی رہتے ہیں۔ کچھ فیصلے ان کو خود بھی کرنے دیں، ان کو سیکھنے کا موقع ملے۔ یا ابتف، اب بیٹا بھی کس قدر فرما بردار، کس قدر فرما برداری کی انتہا۔ یا ابتف ما تؤمر، ابراہیم علیہ السلام بھی صبر والے تھے نا، اللہ نے بیٹا بھی صبر والا دیا۔ کہا ابا جان حکم رب کا، اور پھر مجھ سے مشورہ کیسا؟ افعل، اب کر گزری جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ ان قریب، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ کس قدر فرما برداری ہے، کس قدر تربیت ہے۔ یہ نہیں کہ اپنا کانفیڈنس نہیں شو کیا، میں ایسا ہوں اور میں فلاں ہوں، میں بڑا صبر نہیں۔ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، میں ضرور صبر کر جاؤں گا، ضرور۔ اگر اللہ کی مدد میرے ساتھ رہی، شامل حال رہی، تو میں ضرور صبر کر لوں گا۔ یہ ہے تربیت۔ اقبال نے کہا تھا نا انہی آیتوں پر، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے تھے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے سکھا دی تھی؟ یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا نا، وہاں کوئی مکتب تو نہیں تھا، یہ فیضان نظر ہی تھا نا، اللہ کا فیضان تھا۔ مکتب کی کرامت، کوئی وہاں سکول نہیں تھا، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کہاں پڑھنے جاتے تھے؟ صرف ماں کی تربیت ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، میں فرما آپ اٹھائیے، چھری اٹھائی، فلما اسلما، فلما اسلم، اللہ فرماتے جب وہ دونوں مسلمان بنے، اس آیت پر غور کر، فلما اسلما، اللہ فرماتے وہ دونوں باپ بھی اور بیٹا بھی مسلمان بن گئے۔ یہ ہے مسلمانی۔ اللہ نے کہا ابراہیم ذبح کرو، ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھا لی۔ اسماعیل کو کہا اللہ کا حکم ہے ذبح کرنا ہے تجھے، کہا میں تیار ہوں۔ نہ ابراہیم علیہ السلام نے وجہ پوچھی اللہ کس لیے، فائدہ کیا ہوگا اس کا، میرا بیٹا ہے، کوئی اور ہے نہیں، دعوت کے لیے کام آئے گا، تبلیغ کے لیے، اس کائنات میں کوئی اور آپ کو ماننے والا نہیں، ہم نے دعوت دینی ہے، توحید کا پیغام دینا ہے، کائنات کو سمجھا، اور مجھے بڑھاپے میں جا کے بیٹا ملا، دعائیں مانگ مانگ کے، کوئی ریزن آگے نہیں پوچھی، اپنے عقل کو نہیں لائے سامنے۔ تو اللہ فرماتے مجھے ایسے فرما بردار چاہیے، ایسے مسلمان چاہیے۔ آج کل کیا ہے نوجوان نسل میں، اس میڈیا نے ہر چیز کا نہ کوئی ریزن پوچھنا، یہ حکم ہے اللہ کا، فائدہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، جی فائدہ کیا ہے، نہ پڑھیں تو کیا ہو جائے گا، روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے، زکوٰۃ دینے سے کیا فائدہ، بھئی ہر کام کا فائدہ ہی وہ ہوگا تبھی تم نے کرنا ہے۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے کئی چیزوں کے فائدے بھی بتا دیے اور ہیں بھی صحیح، لیکن اسلام اور ایمان کی نشانی کیا ہے، فائدہ سمجھ میں نہ بھی آئے۔ اب دیکھیں نا، اس وقت اگر ابراہیم علیہ السلام پوچھتے فائدے تو یہ کام تو نہ، آج کتنے فائدے، انہی کی یہ قربانیاں ہیں نا، آج کائنات ان کو ابراہیم کہتی ہے۔ اللہ نے سمبل بنایا ہے فرما برداری کا تو ابراہیم کو بنایا ہے، اپنے بڑی باتیں، حج، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کے لیے رکھ دی ہے۔ لاکھوں روپے لا کر جانے والا اسلام کی بڑی عبادت، سب سے بڑا اجتماع مسلمانوں کا۔ آج بھی اس وقت بھی اگر سب سے زیادہ مسلمان جمع ہے تو وہ حرم میں جمع ہے، لاکھوں لوگ وہاں جا رہے ہیں، بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں، وہ تھی نا فرما بردار۔ ہم بھی فرما بردار بنے، پوچھا نہیں ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ فرماتے مجھے ایسے فرما بردار چاہیے، ایسے مسلمان مجھے چاہیے، ایسے فرما، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور لٹا دیا پیشانی کے بل۔ اس وقت اللہ نے پکارا، نادینا یا ابراہیم۔ دیکھنا کس قدر فرما برداری ہے کہ باپ کاٹنے کے لیے، بیٹا کٹ جانے کے لیے تیار ہے۔ کس قدر، کیا عجیب نظارہ تھا، کیا عجیب نظارہ تھا۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بے چارہ، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا جرت کا یہ نظارہ ہے کہ جگر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بہاری تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چل نہیں والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت تھا جوش میں آیا، دیکھا کہ اب باپ کاٹنے کے لیے اور بیٹا کٹ جانے کے لیے تیار ہے، دونوں تیار ہیں۔ تو آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم
قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دیا، تو نے وہ کر دکھایا کہ تیرے بعد کائنات کا کوئی دوسرا ایسا کر سکتا ہی نہیں ہے۔ انا کذالک، ہم اب بدلہ کیا دیتے ہیں؟ آج کے بعد کوئی بھی نبی آئے گا تو تیری نسل سے آئے گا، کوئی بھی نبی آئے گا تیری اولاد سے آئے گا، اور آخری پیغمبر ہم بھیجنے والے ہیں، آپ کی اولاد سے بھیجنے والے ہیں، وہ آئے گا تیری اس سنت کو زندہ کرے گا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم یہ مینڈا ذبح عظیم دے رہے ہیں، اور قیامت تک اسی دن تیری یاد کو تازہ کرتے ہوئے ہر سال لاکھوں مسلمان جو ہے قربانی کرتے رہیں گے۔ ابراہیم تیری یاد بھی تازہ ہوتی رہے گی، اور تجھے بھی ثواب اور قربانی کا اجر ملتا رہے گا۔ اصل قربانی تو یہ تھی نا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اسے بعد والوں میں سنت بنا دیا ہے، اور اسے اپنی عبادت کا شعار بنا دیا۔ سلام ابراہیم، سلام ہو تجھ پر، سلامتی ہوں تجھ پر، کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے، اور ہم نے پھر انہیں خوشخبری دی نبی اسحاق کی بھی، جو نیک، وہ بھی نیک تھے، اور ان کو بھی ہم نے برکت دی، اسحاق کو بھی برکت دی، اور ان کی اولادوں میں نیک بھی، یعنی اسماعیل اور اسحاق کی آگے جو اولادیں چلی ان میں بڑے نیک وکار لوگ بھی تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ واضح وَلَقَدْ، آگے یہاں سے اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ابراہیم جیسا بنا دیں، اللہ ہمیں بھی ایسی فرما برداری عطا کریں، اللہ ہمیں بھی ایسا جیسا مسلمان اللہ کو چاہیے، ابراہیم جیسا، اللہ ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔